अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम बात करेंगे डॉन न्यूज़ के आज के एक आर्टिकल की, यानी अप्रैल 26 2023 के आर्टिकल की, जिसका नेम है एआई पावर्ड जस्टिस, यानी एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से, उसकी हेल्प से जस्टिस यानी इंसाफ, ये रिटन बाय मोहम्मद अरीब खान, यानी मोहम्मद अरीब खान ने इसे लिखा है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आज के हम आर्टिकल को शुरू करते हैं। Artificial intelligence could revolutionize Pakistan's legal system, as recognized by Judge Muhammad Munir of the Mandi Bahauddin District Court and his detailed order in a case of pre-arrest bail for a juvenile. यहाँ पे जो वर्ड रेवोल्यूशनाइज है, इसका मतलब होता है इनकलाब, चेंज लाना। ठीक है। उसके बाद एक और हाईलाइटेड वर्ड है प्री अरेस्ट। हमारे पास दो वर्ड्स यूज़ होते हैं, प्री एंड पोस्ट। प्री होते हैं किसी चीज़ से पहले और पोस्ट होते हैं किसी चीज़ के बाद। तो प्री अरेस्ट मतलब अरेस्ट से पहले, और जुवेनाइल बेसिकली हम यूज़ करते हैं नाबालिग के लिए। ठीक है। तो इस पूरी लाइन का क्या मीनिंग हुआ कि जो मसनूई ज़हानत है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, पाकिस्तान के कानूनी निज़ाम में इनकलाब बर्पा कर सकती है। जैसा कि मंडी बहाउद्दीन के ज़िलाई अदालत के जज मोहम्मद मुनीर ने अपने तफसीली जो हुक्मनामा है उसमें एक नाबालिग की कबल इस गिरफ्तारी ज़मानत के मुकदमे में तस्लीम किया। ठीक है। द केस वॉज डिसाइडेड विद द एड ऑफ ChatGPT 4। एड कहते हैं हेल्प को, मदद को। ठीक है। तो ये केस जो था, इसका जो फैसला था वो ChatGPT 4 की मदद से किया गया था। ChatGPT 4 क्या है? ChatGPT बेसिकली हमारी एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड चैट बोट है। ठीक है। ChatGPT 3 उसका बेसिक वर्जन था और अब उसका एडवांस वर्जन आया है ChatGPT 4। तो ChatGPT 4 यहाँ पे वो कह रहे हैं कि इसकी मदद से उसका फैसला किया गया था। द टेक्नोलॉजी कैन बेनिफिट legal practitioners and judges alike in identifying patterns and trends that may otherwise go unnoticed. अलाइक कहते हैं मतलब उस जैसा, एक जैसी चीज़ों के लिए हम अलाइक यूज़ करते हैं। तो इस जो लाइन है इसका ये मीनिंग है कि ये जो टेक्नोलॉजी है, ये कानूनी माहिरीन और जजों को ऐसे नमूनों और रुझानात की निशानदही करने में यकसा तौर पर फ़ायदा पहुंचा सकती है जो बसूरत देगर किसी का ध्यान में नहीं आ सकते। ठीक है, गो अननोटिस्ड। So the next thing is AI offers an attractive solution to our backlog of cases through its potential to improve the efficiency of decision making by substantially reducing the judge's workload. यहाँ पे जो बैकलॉग है, वर्ड बैकलॉग का मतलब होता है बकाया या जो नामुकम्मल काम है। ठीक है, उसके लिए हम बैकलॉग यूज़ करते हैं। और सब्सटेंशली इसका मतलब होता है काफ़ी हद तक। तो इसका ये मीनिंग है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है, जो एआई है, वो जजों के काम का जो बोझ है उसको काफ़ी हद तक कम करके जो फैसला साजी है, जो डिसीजन मेकिंग है, उसको, उसकी जो कारकर्दगी है उसको बेहतर बनाने की अपनी सलाहियत के ज़रिए केसों के हमारे बैकलॉग यानी हमारे जो बकाया जात हैं, हमारे जो नामुकम्मल काम हैं, उनका एक पुरकशिश हल पेश कर सकता है। ठीक है। हाउएवर, ताहम, amidst the promise of efficiency and speed are concerns that require the judiciary to treat the road of automation with caution. amidst कहते हैं किसी चीज़ के दरमियान। ठीक है। और ट्रीड हम यूज़ करते हैं चलना, और कौशन कहते हैं एहतियात को। तो यहाँ पे पूरी लाइन का क्या मतलब हो गया कि ताहम जो कारकर्दगी और जो रफ्तार है उस पे चलने की के वादे के दरमियान ऐसे खदशात हैं जो अदलिया को एहतियात के साथ ऑटोमेशन के रास्ते पर चलने की ज़रूरत है। ठीक है, कि उस रास्ते पर चलने की हमें ज़रूरत है। वेरियस एथिकल, लीगल एंड सोसाइटल implications of employing AI require consideration which are particularly relevant in the context of Pakistan where the legal system is still evolving. यहाँ पे दो वर्ड हाईलाइट किए गए हैं, इम्प्लीकेशंस कहते हैं उलझाव को, और इवॉल्विंग कहते हैं तरक्की पजीर, कि एक चीज़ में जो चेंजिंग्स आ रही हों, इवॉल्व हो रहा हो। ठीक है। तो इस पूरी जो हमारे पास लाइन है इसका मीनिंग ये है कि जो एआई को मुलाजमत देने के मुख्तलिफ इखलाकी, कानूनी और माशरती इम्प्लिकेशन या मुज़म्मरात पर गौर करने की ज़रूरत है, जो ख़ास तौर पर पाकिस्तान के तनाज़र में मुतल्लका हैं, जहाँ कानूनी निज़ाम अब भी तैयार हो रहा है। यानी अभी हमारा जो सिस्टम है, लीगल सिस्टम, वो पूरी तरह से डेवलप नहीं हुआ। AI systems are as unbiased
یا unbiased as the data they are trained on. unbiased کہتے ہیں کہ غیر جانبدار، کسی ایک کی سائڈ نہ لینا، اسے کہتے ہیں unbiased. سو اس کا مطلب یہ ہے کہ اے آئی جو سسٹمز ہیں وہ اتنے ہی غیر جانبدار ہیں جتنا کہ ان کے ڈیٹا پہ یہ ٹرین ہوئے ہیں. اور اگر if the data contains biases the system will perpetuate them. perpetuate کہتے ہیں کہ برقرار رکھنا، ٹھیک ہے، ایک چیز کو ویسے ہی قائم رکھنا. تو یہاں پہ یہ بات ہو رہی ہے کہ اگر ڈیٹا میں ہماری بائسنس ہے کہ وہ اس کا جھکاؤ ایک طرف ہے یا اس کا ایک طرف جانبداری ہے یا رجحان ایک طرف ہے، تو ڈیٹا جو ہے یا جو سسٹم ہے اسے برقرار رکھے گا. کہ اگر ہم ڈیٹا اسے وداؤٹ اینی بائسنس دیں گے تو وہ بھی ان بائسڈ ہمیں رزلٹس دے گا، اور اگر ہم ڈیٹا بائسڈ دیں گے تو ہمیں رزلٹ بھی بائسڈ ملے گا. ٹھیک ہے. دس از پرٹیکولرلی کنسرننگ ایز دا کرنٹ اسٹیٹ آف پاکستان's laws and judicial precedents is strewn with prejudices against certain sections of the population such as minorities and women. یہاں پہ یہاں پہ ورڈز ہائی لائٹ کیے گئے ہیں. تو اس میں جو سب سے پہلا ہے وہ ہے پریسیڈنٹس. پریسیڈنٹس کہتے ہیں نظیریں، نمونہ، مثال، یعنی اگزامپلس، ان کی بات کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اسٹریون یہ ورڈ ہوتا ہے بکھیرنا، مطلب کسی چیز کو پھیلا دینا. ٹھیک ہے، اس کے لیے یہ یوز کرتے ہیں. اور پریجوڈسز یہ بھی سیم ہمارے پاس میننگ دیتا ہے بائسڈ. جیسے ہمارے پاس ڈیٹا تھا اسی طرح اس کا بھی میننگ ہوتا ہے کہ کسی کی چیز کی طرفداری. ٹھیک ہے. تو اب ہم اس کی جو پوری ہم نے لائن ابھی ریڈ کی ہے اس کی اگر ہم ٹرانسلیشن دیکھیں تو یہ ہے کہ یہ خاص طور پر تشویشناک ہے، کیونکہ جو پاکستان کے قوانین اور عدالتی ہمارے پاس مثالیں ہیں ان کی موجودہ حالت آبادی کے بعض طبقات جیسے کہ اقلیتوں اور خواتین کے خلاف جانبداری سے بھری پڑی ہے. ٹھیک ہے، کہ ان کے خلاف ہے یہ. Imagine AI deciding cases solely on the basis of available data in a country where the two-finger test in rape cases was abolished just 2 years ago. اب جو solely کا مطلب ہے کہ solely مطلب اکیلا، محض. abolished مطلب ختم کر دینا. ٹھیک ہے. تو اس کا میننگ یہ ہوگا کہ تصور کریں کہ AI صرف ایک ایسے ملک میں دستیاب اعداد و شمار کی بنیاد پر مقدمات کا فیصلہ کرتے ہیں جہاں عصمت دری کے معاملات میں 2 انگلیوں کے ٹیسٹ کو صرف 2 سال قبل ختم کر دیا گیا تھا. ٹھیک ہے، 2 فنگر ٹیسٹ ختم ہو گیا تھا. True, AI-powered decision making can bring consistency to Pakistan's judicial system. کہ یہ بالکل ٹھیک ہے، یہ سچ ہے کہ اے آئی سے چلنے والی جو فیصلہ سازی پاکستان کے عدالتی نظام میں مستقل مزاجی لا سکتی ہے. However, تاہم stare decisis following precedent is not only the criterion for justice, rather the law should be developed, altered empathetically and according to society's changing needs. یہاں پہ جو فرسٹ ورڈ میں نے ہائی لائٹ کیا تھا وہ تھا stare decisis. اس کا مطلب ہوتا ہے کہ فیصلہ کیا یا فیصلہ کرنا. اس کے بعد جو کرائٹیرین ہے مطلب اس کا جو کرائٹیریا ہے یہاں پہ اس کی بات ہو رہی ہے. ایمفیتھیٹیکلی مطلب ہمدردی سے. ٹھیک ہے. تو اس کے اگر ہم مطلب دیکھیں تو یہاں پہ یہ ہو گیا کہ تاہم جو ہمارے پاس فیصلے کیے گئے ہیں جو اسٹیئر ڈسیسز ہیں نظیر کے بعد انصاف کا معیار واحد نہیں ہے. ٹھیک ہے، مطلب یہ اس کا واحد معیار نہیں ہے بلکہ قانون کو ہمدردی کے ساتھ اور معاشرے کی بدلتی ہوئی ضروریات کے مطابق تبدیل کیا جانا چاہیے. ٹھیک ہے، مطلب یا اسے تبدیل کیا جانا چاہیے. slavish adherence to existing data that AI offers in the current unregulated framework runs the risk of dehumanizing the system and perpetuating biases. یہاں پہ جو slavish word ہے اس کا مطلب ہوتا ہے غلامانہ. ایڈہرنس کہتے ہیں پابندی کو. ٹھیک ہے. اور ڈی ہیومنائزنگ کہتے ہیں غیر انسانی. اگر ہم اس پوری کا میننگ دیکھیں تو وہ یہ ہوگا کہ جو موجودہ اعداد و شمار پر سختی سے عمل پیرا ہونا جو کہ اے آئی موجودہ غیر منظم فریم ورک میں پیش کرتا ہے، اس سے نظام کو غیر انسانی بنانے اور تعصب کو برقرار رکھنے کا خطرہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. یعنی if the data contains biases AI will perpetuate them. کہ اگر ڈیٹا میں تعصبات ہیں تو اے آئی تو انہیں برقرار رکھے گا. ٹھیک ہے. اب ہم کچھ ورڈز جو امپورٹنٹ ورڈز ہیں جو کافی جگہ پہ آج کل آپ دیکھیں گے نیوز پیپرز میں، ان کو ہم دیکھ لیتے ہیں. سب سے پہلا ہے ریولوشنائز. اس کا مطلب ہوتا ہے انقلاب.
ٹھیک ہے. یہ ہمارے پاس پارٹس آف اسپیچ کی اگر ہم بات کریں تو یہ ہمارے پاس ورب ہوتے ہیں. اور سینٹینس میں یوز دیکھیں تو دا انوینشن آف دا ایئرپلین ریولیوشنائزڈ دا ٹریول. کہ جو انوینشن تھی، جو ایجاد تھی پلین کی، ایئرپلین کی، ہوائی جہاز کی، اس نے انقلاب پر پکڑ دیا کس میں، جو ٹریول تھا، جو سفر تھا اس میں. یعنی اس کے سینونیمز کی بات کریں تو ہمارے پاس ہوگا ٹرانسفارم، ریسٹرکچر، ریفارم. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہمارا جو سیکنڈ ورڈ بہت آج کل یوز ہو رہا ہے وہ ہے امسٹ. امسٹ کہتے ہیں کہ درمیان. اور پارٹس آف اسپیچ دیکھیں تو یہ ہمارے پاس پرپوزیشن ہے. تو اس کا ایک سینٹینس دیکھ لیتے ہیں. دا وزٹ ٹو پلیس امسٹ ٹائٹ سیکورٹی، کہ بہت ہی ٹائٹ قسم کی سیکورٹی کے درمیان ایک وزٹ ہوا. تو سینونیم اس کے ہوں گے ہمارے پاس بٹوین، مڈ، ڈیورنگ. ٹھیک ہے. نیکسٹ از بائسڈ. یہ بھی بہت زیادہ یوز ہو رہے. بائسڈ کا مطلب ہوتا ہے تعصب یا طرف داری، کسی ایک چیز کی طرف جھکاؤ. ٹھیک ہے. یہ ہمارے پاس ایڈجیکٹیو ہوتے ہیں. اور شی از ٹو بائسڈ ٹو رائٹ اباؤٹ دا کیس آبجیکٹیولی، مطلب وہ ایک ہی چیز کی طرف بہت زیادہ اس کی جھکاؤ ہے، طرف داری ہے، تو وہ آبجیکٹیولی کیس کو نہیں لکھ سکتی. ٹھیک ہے. اس کے سینونیمز ہیں انفلوئنس، بینڈ، پارٹیسن. پارٹیسن آپ کو یاد ہوگا ہم نے جو پچھلا آرٹیکل کیا تھا اس میں بھی یہ ورڈ یوز ہوا تھا، پارٹیسن. اس کے بعد ایڈ. ایڈ ہم نے ایڈ کا مطلب ہوتا ہے امداد. ٹھیک ہے. یہ ہمارے پاس ورب بھی ہو سکتے ہیں، ناؤن بھی ہو سکتے ہیں، اور ایڈجیکٹیو بھی ہو سکتا ہے. یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ یہ یوز کس طرح سے ہوا ہے. ٹھیک ہے. اگر ہم اس کا سینٹینس دیکھیں تو دا پروجیکٹ واز کمپلیٹڈ ود دا ایڈ آف سیورل اسٹوڈنٹس. کہ جو پروجیکٹ کمپلیٹ ہوا تھا وہ مختلف جو ہمارے شاگرد تھے ان کی مدد سے یا ان کی سپورٹ سے ہوا تھا. ٹھیک ہے. اس کے سینونیمز ہمارے پاس اسسٹنس، سپورٹ اینڈ ہیلپ. اس کے بعد سرویلنس. سرویلنس کہتے ہیں نگرانی کو. یہ ہمارے پاس ناؤن ہوتے ہیں. اور اس کے اگر ہم سینٹینس دیکھیں تو ہی واز اریسٹڈ آفٹر بینگ کیپٹ انڈر کانسٹنٹ سرویلنس. کہ وہ ایک نگرانی میں، اسے ایک کانسٹنٹ نگرانی میں رکھنے کے بعد اسے اریسٹ کیا گیا تھا. ٹھیک ہے. تو اس کے ہمارے پاس سینونیمز ہیں آبزرویشن، مانیٹرنگ، سپرویژن. ٹھیک ہے. اور نیکسٹ ہمارے پاس ورڈ ہے کروشیل. کروشیل کا مطلب ہوتا ہے اہم، اہم. اور یہ ہمارے پاس ایڈجیکٹیو ہے. اٹس کروشیل دیٹ وی ارائیو بیفور 8 o'clock. کہ یہ بہت اہم ہے کہ ہم 8 بجے سے پہلے پہنچیں. اس کے سینونیمز یہ بھی کافی جگہ پہ یوز ہوتے ہیں، پائیوٹل، کریٹیکل اینڈ میجر. اور لاسٹ ورڈ آج کا ہمارے پاس ہے وچنس. وچنس کہتے ہیں غیر معین، غیر واضح. جس چیز میں ایک ایک چیز واضح نہ ہو، کلیئرٹی نہ ہو، اسے کہتے ہیں وچنس. یہ ہمارے پاس ناؤن ہوتے ہیں. اور اگر ہم اس کے سینٹینس میں دیکھیں یوز تو دے ور ورڈ اباؤٹ ہر وچنس اوور فائنینشیل فیگرس. کہ وہ پریشان تھے اس کی جو غیر واضح، اسے ایک چیزیں واضح نہیں تھی. کیا واضح نہیں تھی؟ فائنینشیل فیگرس. ٹھیک ہے. تو یہاں پہ اس کے سینونیمز ہیں بلرینس، obscurity، ہیزینس. یہ آج کے ہمارے ورڈز تھے. میں یہاں انہیں آپ اس کا اسکرین شاٹ لے سکتے ہیں اور بعد میں ان کو ریوائز کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. سو اب ہم نیکسٹ اپنا جو آرٹیکل ہے اسے ریزیوم کرتے ہیں. سیکنڈلی، AI powered systems can be difficult to understand and explain even by experts. دوسری بات یہ ہے کہ AI سے چلنے والے نظام کو سمجھنا اور سمجھانا مشکل ہو سکتا ہے، یہاں تک کہ ماہرین کے لیے بھی. This is not to take anything away from Mr. Munir, who only used ChatGPT 4 as an inspiration to write the judgment without substituting it with his role as a judge. چیٹ جی پی ٹی 4 یہاں پہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ یہ چیٹ جی پی ٹی 3 کا ایڈوانس ورژن ہے. یہ ایک اے آئی بیسڈ ہمارا چیٹ بوٹ ہے. ٹھیک ہے. تو یہاں پہ اگر اس کا میننگ دیکھیں تو یہ ہے کہ یہ مسٹر منیر سے کوئی چیز چھیننے کے لیے نہیں ہے، جنہوں نے صرف چیٹ جی پی ٹی 4 کو بطور جج اپنے کردار کے ساتھ بدلے بغیر فیصلہ لکھنے کے لیے ایک تحریک کے طور پر استعمال کیا. However, تاہم not all judges may be expected to use it with the same care unless provided with guidelines. تاہم تمام ججوں سے یہ توقع نہیں کی جا سکتی ہے کہ وہ اسے اس احتیاط کے ساتھ استعمال کریں جب تک کہ رہنما خطوط فراہم نہ کیے جائیں. جب تک انہیں گائیڈ لائنس نہ دیے جائیں وہ اسے یوز نہیں کر سکتے. In the absence of regulation and clear guidelines, the lack of transparency in AI's use makes it difficult to determine whether the decisions being made by the system are fair. ضابطے اور واضح رہنما خطوط کی عدم موجودگی میں اے آئی کے استعمال میں شفافیت کا فقدان اس بات کا تعین کرنا مشکل بنا دیتا ہے کہ آیا نظام کے ذریعے کیے جانے والے فیصلے منصفانہ ہیں یا نہیں.
ٹھیک ہے. In the absence of regulation and clear guidelines make it difficult, یہ بات ہم نے کر لی. Next ہے transparency is key to maintaining public trust, and thus it is imperative that AI be introduced in a way that ensures transparency given the deep public distrust of the judicial system. یہاں پہ ہم نے پہلا میں نے جو ورڈ ہائی لائٹ کیا ہے وہ ہے امپیریٹیو. امپیریٹیو کا مطلب ہوتا ہے ضروری. ٹرانسپیرنسی شفافیت. ڈسٹرسٹ مطلب کسی پہ یقین نہ ہونا, غیر یقینی کی جو کیفیت ہے اس کی بات ہو رہی ہے یہاں پہ. ٹھیک ہے, تو عوامی اعتماد کو برقرار رکھنے کے لیے شفافیت کلیدی حیثیت رکھتی ہے, یعنی بہت ہی اہم حیثیت رکھتی ہے. اور اس لیے یہ ضروری ہے کہ اے آئی کو اس طرح متعارف کرایا جائے جو عدالتی نظام پر عوامی عدم اعتماد کو دیکھتے ہوئے شفافیت کو یقینی بنائے. Moreover, Pakistan's legal system is complex and riddled with uncertainties, which raises concerns about accountability. Riddled کہتے ہیں کسی چیز سے بھرا ہوا. ٹھیک ہے, اس کا مطلب ہے یہ کہ مزید یہ کہ پاکستان کو جو قانونی نظام ہے وہ پیچیدہ اور غیر یقینی صورتحال سے بھرا ہوا ہے جو احتساب کے بارے میں خدشات کو جنم دیتا ہے. If an AI system makes a mistake, who is responsible for the decision? کہ اگر کوئی اے آئی سسٹم غلطی کرتا ہے تو اس فیصلے کا ذمہ دار کون ہے؟ AI's introduction without carefully considered regulation would exacerbate the issue of holding individuals accountable. Exacerbate اس کا سنونیم ہوتا ہے accelerate, یعنی کس چیز کو تیز کرنا, بڑھا دینا. ٹھیک ہے, تو یہاں پہ یہ بات کی جا رہی ہے کہ احتیاط سے غور کیے بغیر ضابطے کے اے آئی کا تعارف افراد کو جواب دہ ٹھہرانے کے مسئلے کو بڑھا دے گا. Additionally, مزید یہ کہ the fundamental principles of due process and the right to fair trial may be compromised in a system where decisions are made without human input. مناسب عمل کے بنیادی اصولوں اور منصفانہ ٹرائل کے حق سے ایسے نظام میں سمجھوتا کیا جا سکتا ہے جہاں انسانی رائے کے بغیر فیصلے کیے جاتے ہیں. Another obvious ethical concern revolves around data privacy and increased surveillance. Obvious یعنی واضح, اور surveillance ہم نے پیچھے یہ ورڈ پڑھا تھا, اس کا مطلب یہ تھا کہ اس کی نگرانی. تو یہاں پہ یہ بات ہوئی کہ ایک اور واضح اخلاقی تشویش ڈیٹا کی رازداری اور بڑھتی ہوئی نگرانی کی ہے. ٹھیک ہے, کہ جو ہماری اس کی نگرانی کے گرد گھومتی ہے, کہ اس کی نگرانی کی بات ہو رہی ہے. The current legal framework of data privacy and surveillance contained mainly in the Pakistan Electronic Crimes Act 2019 and the Pakistan Telecommunication Authority Reorganization Act 1996 is already under criticism for threatening civil liberties, its vagueness, and for not adequately protecting citizens' data. یہاں پہ دو ورڈز ہائی لائٹڈ ہیں, ورجنس یعنی غیر واضح, کلیئرٹی نہ ہونا, اور ایڈیکویٹلی یہ ہوتا ہے مناسب. تو اس کا یہاں پہ مطلب یہ ہے کہ ڈیٹا کی رازداری اور نگرانی کا جو موجودہ قانونی فریم ورک بنیادی طور پر پاکستان الیکٹرانک کرائمز ایکٹ 2019 اور پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی ایکٹ 1996 میں شامل ہے, شہری آزادیوں کو خطرے میں ڈالنے, اس کے مبہم پن اور مناسب طریقے سے تحفظ نہ کرنے کی وجہ سے پہلے ہی تنقید کی زد میں ہے. اوکے, اینی اے آئی سسٹم کہ مطلب اس کی تو پہلے ہی تنقید کی جاتی ہے نا. اینی اے آئی سسٹم انٹیگریٹڈ ان پاکستان جوڈیشل سسٹم would have to be trained on and given access to large amount of personal data in order to make legal decisions which could lead to further violation of privacy. کہ پاکستان کے شہریوں کا ڈیٹا پاکستان کے عدالتی نظام میں ضم ہونے والے کسی بھی اے آئی نظام کو قانونی فیصلے کرنے کے لیے تربیت دی جائے گی اور اسے بڑی مقدار میں ذاتی ڈیٹا تک رسائی دی جائے گی. ٹھیک ہے, بہت زیادہ اس کو ایک رسائی دی جائے گی جو رازداری کی مزید خلاف ورزی کا باعث بن سکتی ہے. ٹھیک ہے, اس کی وائلیشن, پرائیویسی کی اور زیادہ وائلیشن ہوگی نا. Moreover, مزید برآں, we are currently unaware of the complete extent of the utility and potential of AI in courts. کہ ہم فی الحال عدالتوں میں AI کی افادیت اور صلاحیت کی مکمل حد سے بے خبر ہیں. ٹھیک ہے,
regardless of its potential to be used to monitor and track individuals in courtrooms, their movements, behavior, and speech patterns, to predict criminal behavior or evaluate the risk of recidivism. Recidivism कहते हैं तकरार जुर्म को, ठीक है. बाकी हम इसका मीनिंग देख लेते हैं कि निज़ाम को हमने ये बात कर ली कि ये फ़िलहाल इसकी मुकम्मल हद से हम बेखबर हैं. तो कतई नज़र इसके कि अदालतों में अफराद की निगरानी और इनका सुराग लगाने के लिए इस्तेमाल किए जाने की सलाहियत, इनकी हरकत और सकनात, रवैये और तकरीर के नमूनों को मुजरमाना रवैये की पेशगोई करने या ख़तरे का अंदाज़ा लगाने के लिए तो इस्तेमाल किया जा सकता है, यानी उसकी तकरार जुर्म के इस्तेमाल किया जा रहा है, तो इससे अफराद की निगरानी और कंट्रोल में इजाफ़ा हो सकता है. This could lead to increased surveillance and control of individuals. कि इससे क्या होगा कि इससे अफराद की निगरानी और कंट्रोल में इजाफा हो सकता है. It is crucial to ensure that AI is integrated in a way that respects individual rights and freedoms. कि ये बात बहुत ज़रूरी है. इस बात को यकीनी बनाना बहुत ज़रूरी है कि AI को इस तरीके से मरबूत किया जाए कि जो इनफरादी हकूक़ और आज़ादियों का एहतराम करे. The concerns raised above are not to suggest that AI must not be integrated into the legal system. कि जो ऊपर हमने खदशात का जो बात की गई है, इसका मतलब ये नहीं है कि AI को कानूनी निज़ाम में ज़म नहीं किया जाना चाहिए. Rather, if we are to wield AI in courts without a hedge, we must first regulate, illuminate, emphasize its use. Wield का मतलब होता है चलाना, hitch का मतलब होता है रुकावट, रेगुलेट करना मतलब किसी चीज़ में ज़म करना या चलाना, उसी की बात होगी. इल्यूमिनेशन का क्या होता है, किसी चीज़ को वाज़िया करना, ठीक है, रोशन करना. और एम्फथाइज हमदर्दी के लिए यूज़ करते हैं. तो इसका मतलब ये हुआ, बल्कि अगर हम बगैर किसी रुकावट के अदालतों में AI को चलाना चाहते हैं तो हमें सबसे पहले इसके इस्तेमाल को मंज़म, रोशन और हमदर्दी का मुज़ाहरा देता हुआ करना चाहिए. As Ellen K put it, जैसे कि एलन ए ने कहा, AI in courtrooms must be balanced with fundamental principles of justice, ensuring fairness, transparency and accountability. कमरा अदालतों में AI इंसाफ के बुनियादी असूलों के साथ मतवाज़न होना चाहिए. इंसाफ, शफाफियत और एहतसाब को यकीनी बनाना चाहिए. The leap towards an AI-powered judicial system requires that the AI system introduced is developed and trained on unbiased data, and well-considered regulations are put in place which ensure transparency and accountability, as well as recognize the limitations of using AI in courts. यहाँ पे लीप कहते हैं छलांग को और अनबायस्ड गैर जानबदारी. तो यहाँ पे इसका मतलब ये है कि AI से चलने वाले अदालती निज़ाम की तरफ छलांग लगाने के लिए इस बात की ज़रूरत है कि मुतारिफ़ कराया गया जो AI निज़ाम है वो गैर जानबदाराना डाटा पर तैयार और तरबियत याफ्ता हो, और ऐसे ज़ाब्ते वाज़ेह किए जाएं जो शफाफियत और जवाबदेही को यकीनी बनाते हैं और साथ ही अदालतों में AI के इस्तेमाल की हदूद को तस्लीम करते हैं. सो दैट्स इट फॉर टुडे. हमारा आज का जो आर्टिकल है वो यहीं तक था. आई होप कि आपको ये समझ आया होगा. अगर समझ आया है तो कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू माई चैनल एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एज वेल. थैंक यू.